جون 1958 کا اوائل تھا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ صدر سکندر مرزا حسب دستور پورے 1 بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر میرے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور پوچھا، کوئی ضروری کام باقی تو نہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو خدا حافظ کہہ کر ایوان صدارت میں اپنے رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر اچانک رکے اور تیز تیز قدموں سے مڑ کر میرے کمرے میں واپس آئے۔ بولے، میں ایک ضروری بات تو بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میز سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی اسٹیشنری کا ایک ورک اٹھایا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام ایک 2 سطری نوٹ لکھا۔ ہماری باہمی متفقہ رائے کے مطابق بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل محمد ایوب خان کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کے احکام فوری جاری کر دیے جائیں۔ اس پر انہوں نے موسٹ امیڈیٹ کا لیبل اپنے ہاتھ سے پن کیا اور مجھے حکم دیا کہ ابھی خود جا کر یہ نوٹ پرائم منسٹر کو دوں، ان کے عملے کے حوالے نہ کروں۔ یہ مختصر سا پروانہ بڑی عجلت اور کسی قدر لاپرواہی سے لکھا گیا تھا، لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پرزے نے ہمارے ملک کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 1958 کا سال چڑھتے ہی صدر سکندر مرزا کی کرسی صدارت پر انتخابات کا خوف شمشیر برہنہ کی طرح لٹک گیا۔ انتخابات نومبر 1957 میں منعقد ہونا تھے، لیکن کسی قدر ہیرا پھیری کے بعد 1958 تک ملتوی ہو گئے۔ ہیرا پھیری کے بعد 1959 تک کھسک گئے۔ نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلسل 2 میعادوں تک اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر انتخابات ہوتے تو میجر جنرل سکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا۔ اگر وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر ازسر نو صدارتی انتخاب لڑ سکتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں ان کے لیے سہانے رو تھیں، لہٰذا انہوں نے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر انتخابات سے پیچھا چھڑانے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے کئی حربے استعمال کیے۔ اپنے دیرینہ دوست ڈاکٹر خان صاحب سے ایک شوشہ چھڑوا دیا کہ صدر مملکت کی سرکردگی میں ایک انقلابی کونسل قائم ہونی چاہیے جو مملکت کا سارا کاروبار خود چلائے۔ اس احمقانہ تجویز پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ سب نے یہی سمجھا ایک پرانا کانگریسی لیڈر سٹھیا کر بڑ ہاک رہا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب تو لاہور میں ناگہانی طور پر قتل ہو گئے، لیکن صدر سکندر مرزا کے نادان دوست اس بے تکی اور فضول اسکیم پر بدستور جمے رہے۔ چنانچہ ملک کے کئی شہروں میں انہوں نے اس مضمون کے پوسٹرز چھپوا کر دیواروں پہ چسپاں کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر مرزا کے خلاف سیاسی حلقوں میں بدظنی اور بڑھ گئی۔ قلات کے خانِ اعظم میر احمد یار خان بلوچ نے اپنی کتاب ان سائیڈ بلوچستان میں صدر سکندر مرزا کی عجیب ساز باز کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدر نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ قلات کو 1 یونٹ سے الگ کرنے میں ان کی پوری مدد کریں گے۔ اس کے عوض انہوں نے صدارتی انتخاب کے لیے ان سے 50 لاکھ روپے طلب کیے اور بہاولپور سے 40 لاکھ روپے اور خیرپور سے 10 لاکھ روپے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میر احمد یار خان کے بیان کے مطابق صدر سکندر مرزا نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پاکستان میں مارشل لا نافذ کر کے نواب بھوپال کو وزیر اعظم بنا دیں گے اور خود صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر آمرانہ طریقے سے حکومت کریں گے۔ اسی مقصد سے انہوں نے نواب بھوپال کو کراچی بلا لیا تھا، لیکن خان آف قلات کا مشورہ سن کر نواب صاحب نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ ایک بار راجہ صاحب محمود آباد نے مجھے بتایا تھا کہ صدر سکندر مرزا نے انہیں بھی ایسے ہی سبز باغ دکھانے کی کوشش کی، لیکن راجہ صاحب بڑے صاحب فراست اور بصیرت انسان تھے، ان کے چکر میں نہیں آئے۔ ادھر ایوان صدارت میں میجر جنرل سکندر مرزا اپنی محلاتی سازشوں میں مصروف تھے، ادھر باہر ملک کے طول و عرض میں سیاسی سرگرمیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ جمہوریت کا خاصہ ہے کہ جس رفتار سے انتخاب کا وقت قریب آتا ہے، اسی رفتار سے سیاست میں خون کا دباؤ اور درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ ہمارے وطن میں پہلی بار عام انتخاب آزادی کے تقریباً 11 برس کے بعد ہونے والے تھے، اسی لیے غیر معمولی جوش و خروش پانا لازمی امر تھا۔ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی انتخابی مہم میں سرگرم عمل ہو گئیں۔ خاص طور پر مغربی پاکستان میں مسلم لیگ نے نئے ولولے سے سر اٹھایا اور خان عبد القیوم خان کی قیادت میں عوام الناس کے ساتھ اپنی وابستگی کے شاندار مظاہرے کیے۔
خان قیوم کی تقریروں میں صدر سکندر مرزا کی ریشہ دوانیوں کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ایک خالص سیاسی عمل تھا جسے نوکر شاہی کی آغوش میں پلے ہوئے حکمران طبقے جمہوریت کی اینک سے دیکھنے سے قاصر تھے۔ سیاست میں اس طرح کی ارتقائی ترقی اور فروغ ان کی عقل و فہم سے بالا تھے۔ خاص طور پر صدر سکندر مرزا کو اس میں شر پسندی اور ملک دشمنی کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انتخاب کے نتیجے میں ان کو اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھی سیاسی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ وہاں ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اندر ایک ہنگامے میں زخمی ہو کر وفات پا گئے۔ یہ حادثہ بڑا المناک بلکہ شرمناک تھا، لیکن جمہوریت کی تاریخ میں کوئی ایسا عجوبہ روزگار بھی نہ تھا۔ بڑے بڑے شائستہ اور ترقی یافتہ ممالک کی پارلیمانی نظام میں بھی اشتعال انگیزی، ہنگامہ آرائی کے واقعات کافی ہیں۔ صدر سکندر مرزا جمہوریت سے اتنے خائف تھے کہ ان کے اپنے ذاتی مفاد پر زد پڑتی تھی، لیکن ملک کے مفاد کی آڑ لے کر انہوں نے اس واقعے پر سراسر غیر متناسب رنگ و روغن چڑھایا اور اسے جمہوریت کے تابوت میں ایک مؤثر کیل کے طور پہ گاڑنا شروع کر دیا۔ 22 ستمبر 1958 کو دن کے 1 بجے جب جنرل سکندر مرزا اپنے دفتر سے اٹھے تو حسب معمول میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر نہ رکے، بلکہ مجھے باہر برآمدے میں اپنے پاس بلا بھیجا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا، تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے؟ جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر براجمان تھے، اس کے متعلق ان کی زبان سے ٹریش کا لفظ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے آئین پر تنقید کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ پہلے سے رٹا ہوا آموختہ دہرا رہے ہوں۔ کچھ دیر بولنے کے بعد وہ باقاعدگی سے یہ فقرہ دہراتے تھے، یہ آئین بالکل ناقابل عمل ہے۔ تقریر کرتے کرتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل میں اپنے رہائشی کمروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں ان کے چند دوست لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ صدر مرزا تو اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کر ان میں گھل مل گئے اور میں واپس لوٹ آیا۔ آئین کے متعلق ان کے فقرے ہتھوڑی کی طرح میرے کانوں میں بج رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اچانک میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ایکسیلیٹر کی نیچے والی سیڑھیاں تیزی سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ سیکیورٹی کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے سہارا دے کر نیچے لے آیا۔ برآمدے میں صدر کے معالج کرنل سرور کھڑے تھے۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا اور کار میں ڈال کر جناح ہسپتال کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل کروا دیا۔ 2 روز کے بعد جب مجھے ICU سے عام کمرے میں منتقل کیا گیا تو بیگم ناہید مرزا مجھے دیکھنے آئیں اور بولیں، کرنل سرور نے بتایا ہے تمہارے ہارٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، امید ہے تم 10-12 روز میں ہسپتال سے فارغ ہو جاؤ گے۔ بڑا نازک وقت آنے والا ہے، جلدی جلدی ٹھیک ہو کر کام پر آنے کی کوشش کرو۔ ایک بار صدر سکندر مرزا بھی آئے اور اسی قسم کی گفتگو کر کے چلے گئے۔ 7 اکتوبر کو مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی، لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً دفتر جانا نہ شروع کر دوں بلکہ 2-4 روز گھر پر آرام کروں۔ 7 اکتوبر کو میں نے اپنے دفتر ٹیلی فون کر کے کام کا حال دریافت کیا تو میرے عملے نے بتایا کہ کئی روز سے دفتری کاروبار بند پڑا ہے۔ صدر مرزا زیادہ وقت جنرل ایوب خان کے ساتھ ملاقاتوں میں گزارتے ہیں۔ فائلیں جوں کی توں پڑی ہیں، کئی روز سے کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی روز رات گئے ایک صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیلی فون کر کے مجھے اطلاع دی کہ ابھی ملک بھر میں مارشل لا نافذ ہو گیا ہے، آئین منسوخ کر دیا گیا ہے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گئے ہیں۔ 8 اکتوبر کی صبح میں دفتر گیا تو صدر سکندر مرزا ایوان صدر کی فضا میں کٹی پتنگ کی طرح ڈول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ درخت کاٹ کر پھینک دیا تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر انہیں صدارت کی کرسی نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر فیصلہ دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ ختم ہو گیا ہے اور اب حکومت کا واحد سربراہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔
میجر سکندر مرزا نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے۔ کچھ سول افسروں کو ساتھ ملا کر کراچی کے مزدوروں سے اپنے حق میں ایک مظاہرہ بھی کروایا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دل عزیزی کا رعب گاڑ سکیں۔ مسلح افواج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ کے ایئر کموڈر مقبول رب کے ذریعے چند فوجی جنرلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی اور ناکام کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنرل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے روایتی محلاتی سازشوں کے تانے بانے بھی بننا شروع کیے، لیکن جس محل سرا پر آئین کا سایہ قائم نہ رہے اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ میں حکومت اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یہ فوقیت ایوب خان کو حاصل تھی۔ چنانچہ عین 20 روز بعد رات کے وقت ایک دستے نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 جرنیل اور ایک مسلح بریگیڈیئر سکندر مرزا کے پاس گئے، انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹہ اور پھر لندن روانہ کر دیا۔ 26 اکتوبر 1958 کی رات جب میجر جنرل سکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آخری بار جا رہے تھے تو انہوں نے ایک جرنیل کو ایک نیا فاؤنٹین پین دے کر کہا کہ وہ یہ الوداعی تحفہ مجھے پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب یہ تحفہ مجھے ملا تو مجھے ان کے اعصاب پر تعجب ہوا۔ جس وقت میجر جنرل سکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے، انہیں وثوق سے یہ علم نہ تھا کہ یہاں سے انہیں جیل میں پہنچایا جائے گا یا کسی فوجی بیرک میں نظر بند کیا جائے گا یا کہیں لے جا کر گولی سے اڑا دیا جائے گا یا واقعی کوئٹہ یا لندن بھیجا جائے گا۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی اپنے سیکرٹری کو یاد رکھنا اور اس کے لیے الوداعی تحفہ چھوڑنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جمہوریت کو پامال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیا تھا، میجر جنرل سکندر مرزا نے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اکتوبر 1958 میں آئین منسوخ کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کسی غیر معمولی خطرے سے دوچار نہیں تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہوتے تو غالباً سکندر مرزا کو کرسی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افتاد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رٹ لگائی کہ 1956 کا آئین ناقابل عمل ہے۔ آئین کو پرکھنے کی کسوٹی یا انتخابات ہیں یا منتخب اداروں کا کردار۔ ابھی اس آئین کے تحت ایک بھی الیکشن نہ ہوئے تھے، اس لیے اس پر ناقابل عمل ہونے کا الزام لگانا بے معنی اور بے بنیاد تھا۔ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے صدر سکندر مرزا نے ماشاء اللہ کی راہ ہموار کی۔ جنرل ایوب خان پچھلے 4 برس سے اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ نافذ کر کے انہوں نے سب سے پہلے صدر مرزا کو باہر نکال کیا، پھر اپنے بنے بنائے پلان کے مطابق حکمرانی شروع کر دی۔ یہ پلان انہوں نے 4 اکتوبر 1954 کو لندن کے ڈارچسٹر ہوٹل میں بیٹھ کر بنایا تھا۔ اقتدار کے اگلے 2 برس انہوں نے تقریباً انہی خطوط پر اپنی صدارت کو استوار کیا۔ پاکستان میں جمہوریت پہلے ہی سسک سسک کر جی رہی تھی، آئین کے منسوخ ہونے نے اس کا گلا اور بھی گھونٹ دیا۔ زندگی اور جمہوریت میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے دونوں منقطع نہیں ہوتی بلکہ جوں توں چلتی رہتی ہیں۔ اگر جمہوریت ناکام ہونے لگے تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے، جیسے کسی مریض کو خون لگایا جاتا ہے۔ دوبارہ ناکام ہونے لگے تو مزید جمہوریت۔ باقی سب طریقے اناڑی نیم حکیموں کے نسخے ہیں جو ملک و قوم کے لیے خطرہ ہیں۔ بدقسمتی سے جنرل ایوب خان نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمہوریت کے نام پر جس نظام کی داغ بیل ڈالی اس نے ان کے دور صدارت کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔ میجر جنرل سکندر مرزا کی برطرفی کے بعد اگلی صبح میں دفتر گیا تو ایوان صدارت میں الو بول رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور اکا دکا نوکر اور گارڈ کے سپاہی سرگوشیوں میں رات کے واقعات پہ تبصرے کر رہے تھے۔ جنرل ایوب خان نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا تھا لیکن ابھی ایوان صدر میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا اب مجھے یہاں سے چھٹکارا نصیب ہوگا کیونکہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ اپنی پسند کا سیکرٹری رکھنا چاہیں گے۔ میں نے اپنے کاغذات درست کیے اور دستور کے مطابق اپنی چارج رپورٹ تیار کر ہی رہا تھا کہ یکا یک یونیفارم میں ملبوس جنرل ایوب خان میرے کمرے کی کھڑکی میں نمودار ہوئے۔ وہ اتنے طویل قامت تھے کہ اگر کھڑکی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو چھت کے ساتھ باتیں کرتے نظر آتے۔
انہوں نے جھک کر کھڑکی کی چوکھٹ سے دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور مجھے باہر آنے کو کہا۔